میں نے وہ میرا کلپ میں سن رہا تھا چینگم چبانا، اس میں میں نے دیکھا کہ وہ میں نے بتایا چینگم کے، اس میں نے بڑی دلیل سے بات کی، اور وہ دلیل ڈاکٹروں ہی کی ہے. آپ کہیں گے خود جب دلیل سے بات کرو تو ٹھیک ہے ڈاکٹر بن جاؤ، اور حالانکہ میرے پاس بھی میڈیکل سائنس کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تو ڈاکٹروں سے ہی تو سنا ہے ہم نے کہ جب آپ چباتے ہیں تو تیزاب خارج ہونا کیا ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے. نہیں یقین آئے تو چبا کے دیکھ لو، شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب اس پہ ایک ڈاکٹر نے تو میری تائید کی، انہوں نے کہا 100% درست ہے کہ چینگم کھانے سے پیٹ خراب ہوتا ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ایک نے 10 فائدے چینگم کے بتا دیے نیچے، بولا یہ مولوی پھینک رہا ہے چینگم سے، یہ جو آپ کے مسوڑے ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے، ویٹ کم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے فلاں. تو ایک بات یاد رکھو، میں آپ کو ایک جنرل اصول بیان کر رہا ہوں. قرآن و سنت کا جو علم ہے نا، وہ تو اللہ اس کے نبی کی باتیں حرف آخر ہیں، وہ تو اللہ کی طرف نسبت ہے، اس میں غلطی نہیں ہو. میڈیکل سائنس اگر کوئی ایسی بات کرے نا جو بالکل نیچر کے خلاف جا رہی ہو تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کل ان کی تحقیق بدل جائے. جگالی کرنا یہ انسانوں کا کام، بولو بھائی، بیٹھے کر رہا ہے بیٹھ کے، یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے. دانتوں کی ورزش کے لیے دیکھو، ہم لوگوں کو کہتے ہیں ٹانگوں کی ورزش کرو، کیوں؟ پہلے لوگ چلتے تھے اب چلتے نہیں ہیں تو چلو. پہلے دوڑتے بھی تھے اب دوڑتے نہیں، ہم کہتے ہیں جاگنگ بھی کرو. کیا خیال ہے؟ پہلے تھوڑا کھاتے تھے، بلکہ ابھی میں اس طرف بعد میں آؤں گا، چند مثالیں اور دے دوں. پہلے جو ہے محنت مزدوری کے کام کرتے تھے اب نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ویٹ لفٹنگ بھی کرو، صحیح، جم بھی جاؤ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلے کھاتے تھے اب کھانا چھوڑ دیا لہذا چینگم چباؤ دانتوں کی ورزش کے لیے. پہلے جتنا کھاتے تھے نا اتنی دانتوں کی ورزش نہیں ہوتی تھی، اب سارا دن کھاتے ہیں تو دانتوں کی ایکسرسائز کے لیے چینگم چبانا پرلے درجے کی. اب تو دانتوں کو آرام دینے کی ضرورت ہے کہ تھوڑی دیر تو چپ کرے بیٹھا رہے. صبح پراٹھے تھوڑے تو نے چبائے ہیں، پھر دوپہر چبایا، پھر شام کو پیزا کھایا، یہ کھایا وہ کھایا، پھر چینگم چبا رہا ہے. اور رہا یہ مسئلہ کہ اس کے اتنے فائدے ہوں گے، فائدے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہے، لیکن فائدے زیادہ ہیں یا نقصانات؟ اور کیا وہ والے فائدے کسی اور طریقے سے تمیز سے حاصل نہیں ہو سکتے؟ ویٹ اگر چینگم کھانے سے کم ہو رہا ہے تو ویٹ کم کرنے کے اور تمیز والے طریقے بھی تو موجود ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ان کو اختیار کرو، کیونکہ یہ ایک پروسیس ہے. جب آپ چباتے ہیں نا تو قدرت نے چونکہ چینگم انسان کے لیے پیدا کی نہیں ہے، انسان جب سے دنیا میں آیا تو قدرت نے جو اس کے اندر سسٹم لگایا ہے وہ سسٹم یہ ہے کہ اس کو پہلے خوشبو سے بھوک لگے گی، اس سے ایک ایسڈ خارج ہونا شروع ہوگا، وہ تیار ہو جائے گا ہضم کرنے کے لیے، پھر یہ نوالے کو منہ میں لے کے جائے گا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہی سسٹم چل رہا ہے اب تک. پھر یہ گھمائے گا تو اب میدا تیار ہوگا، اب یہ چیز کیا کرے گا، نگلے گا. تو پھر وہ اسی حساب سے، اب آپ نے نگلی نہیں نکال دی، پھینک دی، تو میدا یہ چیزیں نہیں مانے گا، وہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کا میدا اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرے گا، تو نتیجہ کوئی ایسی بیماری ہو رہی ہوگی جو ممکن ہے ڈاکٹر کی تحقیق میں نہیں آئی ہو. ہر میڈیکل سائنس نے کوئی اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ ہر چیز کو، ڈاکٹر خود کہتے ہیں بھائی ترقی روز بروز ہو رہی ہے. تو اس لیے کوئی بھی ایسا ایب نارملٹی والا کام مت کرو ڈاکٹروں کے کہنے پر. جو آپ کی لوگ صبح صبح اٹھ کے 4 گلاس پانی پی رہے ہیں، ایک صاحب پی رہے، میں نے کہا اللہ کے بندے، کبھی میں نے بکریاں بھی پالی ہیں یار، مرغیاں بھی پالی ہیں، صبح اٹھ کے سب دانا کھاتے ہیں، باجرہ کھاتے ہیں روزی کی طرح، پانی پیاس لگے تو پیو یار، خام خامے 4 گلاس پانی کے پاگل ہو گیا. کہہ رہے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے بلا وجہ پانی پی رہا ہے. بھائی ہر چیز دیکھو، جب پیاس، پانی کی ہمیں کتنی ضرورت ہے یہ ہماری باڈی خود بتا دیتی ہے. پانی کی ہمیں کتنی ضرورت ہے یہ ہماری باڈی، بولو نا بھائی، بتاتی ہے. تو جتنا باڈی کہہ رہی ہے اتنا پانی پی لو، اس کے بعد جب پیاس نہیں لگے گی اس کا مطلب ضرورت پوری ہو گئی. تو نارمل جو ایک عام نوجوان ہے اس کو کوئی صبح اٹھ کے بلا وجہ پانی پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. صبح اٹھیں جیسے تمیز سے ساری دنیا اٹھتی ہے، جو بھوک لگ رہی ہے تو کھائیں، نہیں لگ رہی تو نہیں کھائیں. ہاں کوئی بیماری ہو، بیماری میں تو پھر آپ کو روٹین سے ہٹ کے چلنا پڑتا ہے نا. جیسے شوگر ہے کسی کو، کولیسٹرول لیول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس کو ڈاکٹر یا کوئی حکیم کہہ دے بھائی پانی بڑھاؤ، یا گردے آپ کے خراب ہو رہے ہیں تو فلٹر کے لیے اس کی ضرورت ہے، تو ایک بیماری کے طور پر ٹھیک ہے. بلا وجہ نارمل آدمی اٹھ کے جا کے 3 4 توندیں نکل جاتی ہیں پانی، بلا وجہ پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے.
اور اگر صبح اٹھ کے پینا بھی ہے, ڈاکٹروں سے ہی سنا ہے کہ جو بیماری میں پی رہا ہے, کوئی صحت بنانا چاہتا ہے نا کوئی بیماری کی وجہ سے, نارمل آدمی نہیں, ہر آدمی بیمار, جو 20 25 26 سال کے 30 سال کے ینگ لڑکے ہیں وہ نہیں کریں, اس کا نقصان ہوگا بلا وجہ پانی پینے کا. ایک فائدہ تو ہو جائے گا اور کچھ نقصانات بھی ہوں گے. کہتے ہیں قبض ختم ہو جاتا ہے, قبض تو ختم ہوگا اور بھی کچھ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں, تو قبض ختم کرنے کا کچھ اور طریقہ اختیار کر لو. قبض ختم کرنے کے چبا کے کھاؤ, اچھی طرح تمیز سے کھاؤ, کم کھاؤ, جو بھی ایک نیچرل طریقہ ہے. لیکن اگر کسی کی عمر زیادہ ہو گئی, خون گاڑھا ہو گیا اس کا, یا گردوں کا کوئی مسئلہ ہے, یا کوئی اور پرابلم ہے, شوگر کا مسئلہ ہے, پھر وہ گرم پانی, وہ پھر ٹھنڈا نہ پیے, پھر کیا پیے, پھر وہ پانی بوائل کر کے گرم کر کے تھوڑا تھوڑا گھونٹ کر کے عادت ڈالے. وہ اس کو بیماریوں میں کچھ فائدہ ہوتا ہے, تو بیماری میں تو ڈاکٹر ہی بتائیں گے نا, نارمل آدمی کو ضرورت نہیں ہے. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, ٹھیک ہے نا. تو نیچر کے خلاف کبھی بھی نہ چلیں, کبھی بھی نہ چلیں. نیچر جو ہے نا, جتنا اچھا نیچر گائیڈ کرتی ہے اتنا دنیا میں کوئی بھی گائیڈ. ایک صاحب ہمارے دوست, ان کو ایک حکیم نے وزن کم کرانے کے لیے روٹی چاول چھڑوا دیے. میں نے ان کو پہلے کہہ دیا تھا کہ بیٹا مر جائے گا تو تھوڑے دنوں میں, کچھ تیرے ساتھ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. روٹی چاول ہی تو خوراک ہے یار, چلو روٹی نہیں کھاتے تو اناج میں کچھ اور کھا لو, مکئی کھا لو. نہیں جی میرا وزن اتنا ہے, تو میں نے حکیم صاحب نے کہا 30 کلو میں نے گھٹانا ہے. پتہ نہیں کتنے کلو کے تھے, آپ سوچو 30 کلو گھٹا کے بھی. وہ کیا ہوا, گوشت کھانا, گوشت سے وزن نہیں بڑھتا, گوشت جتنا مرضی کھا لو. تو انہوں نے روکھا گوشت کھانا شروع کیا, گوشت, وہ وزن تو بڑھ گیا ہے, ہینڈسم اسمارٹ ہو گئے. کبھی گردے میں پتھری, کبھی پتے میں پتھری, کبھی فلانا ڈمکانا, یورک ایسڈ. میں نے کہا جب گوشت ہی کھاؤ گے تو یورک ایسڈ کیا خیال ہے بھائی بڑھے گا. تو وہ تو ہوگا جب گوشت ہی گوشت کھایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو بس وزن کم کرنا ہے, فٹنس. تو میں نے کہا یہ روٹی تو انسان کی نیچرل غذا ہے بھائی, یہ تو کبھی بھی نہیں چھوڑا. ہم نے اپنے دادی سے مل کے آئے ہیں, 85 سال کی پراٹھا کھانی تھی ماشاء اللہ صبح کو, ٹھیک ہے نا, تبھی زندہ ہیں. اگر وہ آ جاتی اس پہ کہ بس بوائلڈ انڈا صبح, وہی ڈاکٹر یہ کہتے بھی نہیں ہیں, یہ تو میں ویسے ہی, وہ ایک حکیم صاحب نے ان کو لگا دیا اس پہ. تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ آپ کا انا للہ ہو جائے, لوگ کہیں گے مردہ بڑا ہینڈسم اسمارٹ ہے ماشاء اللہ, کتنا اچھا سا ہلکا پھلکا, لیکن مر جاؤ گے. کچھ لوگ نیچرل ان کا ویٹ ہی زیادہ ہوتا ہے, وہ موٹے نہیں ہوتے, وہ ہوتے ہی گول ہیں. قدرت نے ان کو پرکار رکھ کے بنایا ہوتا ہے. فرشتوں سے کہا ہوتا ہے جا کے یوں کرو اور آنکھیں یوں کر کے آنکھیں بناؤ, ایک چپکا دو, ایک ناک نکالو باہر, چلو بھائی. تو قدرت کی طرف سے تو قرآن میں آتا ہے نا کہ خلقہ کا فسوا کا, تیرے رب نے تجھے بنایا, فسوا کا فی ای صورت ما شاء رکبک, پھر جو چاہی صورت دینا چاہی تجھے وہ دے دی. تو اللہ جو چاہے صورت دے دیتے ہیں, تو کسی کو گول بنا دی, باریک بنا دیا, تو بس یہ اللہ کی مرضی ہے. اب وہ گول خام خامے جو ہے نا کٹنگ کی کوشش میں ہے کہ, تو وہ پھر قبر میں چلا جاتا ہے. یورک ایسڈ بڑھ گیا, تو کم کریں روٹی چاول, چھوڑیں نہیں بھائی, دنیا چھوڑنی پڑ جائے گی. کھانا تو ہے یہ اصل تو.